جو ہیں یہ تورات اور انجیل میں پائی جاتی ہیں. مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل، یعنی اللہ نے تو نشانیاں پہلے بیان فرما دی، لیکن جس وقت آپ علیہ السلام تشریف لے آئے قرآن مجید آ گیا. سارا قرآن پڑھ جائیے، آپ کو محمد کریم کے بعد کسی پیغمبر کا کوئی ثبوت نہیں ملے گا، کوئی پیشین گوئی نہیں ملے گی، ہلکا سا خفیف سا اشارہ بھی نہیں ملے گا. یعنی پورا زور لگانے کے بعد بھی آج جو دلیل و تنقید سے کام لیتے ہیں کہ مرزائیت کا فتنہ ہو، ختم نبوت کے منکرین ہو، تو وہ الفاظ کو توڑ مروڑ کے مفاہیم کو تبدیل کر کے اپنے حق میں بولنے کی پوری کوشش کرتے ہیں، لیکن وہ بھی کھاتے ہیں. حق ہمیشہ غالب ہوتا ہے. ان الباطل کان زہوقا، تو یہ باطل جو ہے یہ تو ہمیشہ منہ بھی کھائے گا، ڈبے کے لیے یہ باطل غالب نہیں ہو سکتا، نہ ہی ہمیشہ رہے گا. ہمیشہ حق میں رہنا ہے. باطل شکلیں بدل بدل کر آتا رہے گا، ہم کو مغلوب کرنے کے لیے، مٹانے کے لیے اللہ تعالیٰ اس کا پردہ چاک کریں گے. اب یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آ جانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ساری انسانیت کو آپ کے ساتھ وابستہ کر دیا. قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کہ میں تم تمام کے تمام انسانوں کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجا گیا ہوں. جس کتاب کو بھیجا اللہ نے اس کتاب کے متعلق تعلیمات کے متعلق فرمایا ھدی للناس، یہ تمام کے تمام انسانوں کے لیے یہ ہدایت نامہ ہے. اور نبی کریم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو امت وہ آپ کے دور میں امت خیر جو آپ کو عطا فرمائی، جو اس امت کا بہترین طبقہ جو آپ کو عطا فرمایا، کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ اللہ نے آپ علیہ السلام کا جو دین ہے اس کو سنبھالنے اور آگے پہنچانے کا فریضہ ابتدائی طور پر جس طبقے کے سپرد کیا، امت کا وہ بہترین طبقہ صحابہ کا، تو ان کی ذمہ داری بھی یہ لگائی ہے کہ صرف عربوں کو نہیں، صرف خاص علاقے کے لوگوں کو نہیں، سارے قربۂ ارض کے انسانوں تک یہ دین پہنچانا تمہاری ذمہ داری ہے. تو صحابہ نے اس مشن کو آگے بڑھایا، وہ مشن لے کر چلتے رہے. تو یہ جو شخصیات کے ساتھ وابستگی ہوتی ہے نا، تو پھر اپنی جگہ پر ٹھیک ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک تعلق، نسبت ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نجات کا ذریعہ اسی کو بنایا. عین ایمان ہے نبی کی محبت اور نسبت، لیکن نبی کریم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر بھی کوئی قانون تو اللہ نے خود فرمایا